طلوع اسلام۔ نام میرا عابد حسین اور راولپنڈی کا بیسیکلی رہنے والا ہوں، لیکن جہاں تک میرا بچپن ہے وہ سارا کراچی کا ہے۔ میری تعلیم بھی کراچی کی ہے اور میرا انٹروڈکشن بھی علامہ صاحب کی تعلیم سے، علامہ صاحب سے تو نہیں، علامہ صاحب کی تعلیم سے میرا جو تعلق پیدا ہوا وہ کراچی سے ہوا ہے۔ تو کراچی کی بزم سے میں اٹیچ ہو گیا۔ جب میں نے سمجھ لی نا بات، یا میں نے پڑھ لی کتاب جو تھی سلیم کے نام خطوط، تو جتنی تشنگی تھی، جتنے سوالات تھے وہ جو میرے ذہن میں ابھرے، تو وہ جب دور ہوئے تو میرے اٹیچ ہو گیا۔ اتنا سخت اٹیچ ہوا کہ میں خود اکیلا بچہ وہ صدر بازار میں جا کے کتابیں لے آتا تھا۔ صدر حالانکہ بازار کتنے دور ہوتا تھا میرے گھر سے، لیکن میں ہمت کر کے اکیلا جا کے کتاب ایک پڑھ لی، پھر دوسری لے آیا، دوسری پڑھ لی، تیسری لے آیا۔ تو پھر میں نے کہا یار کتابیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب میں دیکھوں یہ بابا جی کی بزم میں کدھر ہے، یہ کیا ہوتا کیا ہے، یہ کیسے، پھر آواز کیسی ہے اس کی۔ تو میں کراچی بزم میں شامل ہوا، اس کے پاس گیا، ان کے ساتھ سنا ان کا درس وغیرہ۔ اس وقت یہ ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے گرینڈنگ کے، بڑے اسپول ریل والے، تو اس پر درس ہوا کرتا تھا۔ یہ سن 80s کی بات ہے۔ تو وہ اس سلسلہ، حالانکہ بڑی پور آواز ہوتی تھی، لیکن شوق اتنا ہو گیا کہ جیسی بھی یار 2 لفظ بھی سمجھے میں جاؤں گا، سنوں گا، 2 لفظ ہی میرے پلے پڑ جائیں، کچھ مجھے سمجھ آ جائے۔ تو پھر ایسے آہستہ آہستہ کرتے کرتے زمانہ بدلا۔ تو وہاں اسلام صاحب ہوتے تھے، راٹھور صاحب ہوتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے، بڑے پیارے لوگ، بڑے خوبصورت لوگ جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا۔ تو نام ذہن میں آتا ہے تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ پھر کرتے کرتے میں چونکہ ٹیکنیکل بندہ ہوں، تو وہ جو ہے نا اسپول ریل پہ جب درس ہوتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے جو اسپول ہے وہ گرینڈنگ کی اسپول ہے، اور وہ اس وقت کیسٹ کا دور آ گیا، تو وہ اسپول پر ہی چلایا کرتے تھے۔ میں نے کہا یار اب کیسٹ کا دور آ گیا تو ان کے پاس کیسٹ کیوں نہیں ہے، لوگوں کو دیں کیسٹ، ڈسٹریبیوٹ کریں۔ تو چونکہ میں چیزوں کو سمجھتا تھا، سارے سسٹم کو سمجھتا تھا، تو میں نے پھر وہ اپنے گھر میں جو ٹیپ ریکارڈر تھا ڈبل کیسٹ والا تھا، تو اسپول ریل سے پھر میں نے کنورٹ کیا، اور جو کراچی بزم تھی اس کو سورہ بقرہ پوری مکمل جو کیسٹ پہ ڈال کے دی۔ تو یہ میرا پہلا سمجھو کنٹریبیوشن تھا اس سلسلے میں، جو میں نے ایز اے ٹیکنیکل اسکل کے طور پر ان کو پرووائڈ کیا۔ تو اس کے ساتھ ایک الماری بھی رکھنی پڑتی، وہ بھی گھر سے بنا کے دی، بھائی جان الماری میں رکھو، اور پھر ڈیوٹی بھی لگ گئی کہ بھائی تم نے بنائی، اب تم ہی ڈسٹریبیوٹ کرو، تم ہی ڈیوائڈ کر کے دو لوگوں کو، ہر ہفتے یہ 40 کیسٹیں ریکارڈ کر کے لاؤ اور لوگوں کو ڈیوائڈ کرو، پھر واپس لو، پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرو۔ خیر یہ ڈیوٹی بھی 4-5 سال میں کرتا رہا۔ تو اس کے بعد پھر یہ میں PIA میں ملازم تھا، تو ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اس وقت، ماشاءاللہ لگ چکا تھا، تو کنونشن ہونے کا سلسلہ اس طرح نہیں رہا۔ تو پھر وہ چھوٹا سا ایک مندوبین کا اجلاس منعقد ہوا، تو میرے اندر جوش و جذبہ تھا کہ بھائی میں بھی جاؤں گا، مجھے نہیں پتہ، جیسے مرضی مجھے لے چلو۔ تو وہ اسلام صاحب وغیرہ یا دیگر سارے تو گئے، میں پھر اپنے طور پر پیچھے ان کے دور آ گیا۔ میں نے بتا دیا تھا مجھے اجازت دو، مندوبین کا کسی کا میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا یار یہ بچہ ہے، آنے دے اس کو۔ اس وقت آپ کی عمر کی یہ 22 سال ہوگی، اور کیا اس سے زیادہ کیا ہے۔ تو نیا جاب شروع کیا تھا میں نے اپنے PIA میں، تو مجھے یاد آج بھی اس سردی میں PIA کی وردی پہن کے گیا تھا، وہ گرم انہوں نے مجھے دی تھی یونیفارم، تو وہ پہن کے میں پرویز صاحب کے گھر چلا گیا۔ تو ایک رات میں نے وہاں گزاری تھی۔ تو وہ اجلاس میں جو میٹنگ ہوئی، بچہ کیا سمجھے گا کیا میٹنگ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے، بہرحال پھر میں نے وہ اٹینڈ کیا، علامہ صاحب سے سلام تو مختصر سی جو تھی وہ ہوئی، بہرحال بڑے جوش سے میں علامہ کے گھر میں گیا ہوں، بہت ہی مخلص۔ میں نے وہ درس بھی اٹینڈ کیا، پھر دوسرے دن جو تھا نا میٹنگ کے بعد صبح جمعہ تھا، یا میں بھی چھٹی کا دن تھا، درس کا دن تھا، تو انہوں نے پھر ذکر کیا، باقاعدہ بھی کیسٹ میں بھی بات آتی ہے کہ یار یہ ہمارے جو لوگ ہیں، آپ نئے چہرے دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کون لوگ ہیں، یہ ہمارے مندوبین ہیں جو کنونشن میں یا اجلاس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ کیسٹ میں ریکارڈڈ یہ الفاظ ہیں۔ تو وہ مطلب یہ وہ دور تھا۔ تو اس کے بعد پھر مطلب وہ میں اسی یونیفارم میں اسی طریقے سے پنڈی سے، لاہور سے پنڈی روانہ ہو گیا، اور اس دور میں پتہ نہیں کوئی کھٹارا کے پاس گاڑی تھی اکیلا، تو سفر کیا سارا، وہ چلا گیا اپنے گھر میں ادھر۔ تو وہاں سے مطلب میں نے جو تھوڑا کراچی سے پھر جب کام مکمل کر لیا نا، اپنا جو جاب تھا میں نے چینج کیا، اور میں اپنے پنڈی آبائی علاقے میں آ گیا۔ تو پنڈی میں چودھری انتصار صاحب انچارج تھے یہاں کے،
تو وہ مجھے مطلب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ کام کرتا ہے اس قسم کے، تو میں نے اس دور میں پہلا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا سی ڈی کا. سی ڈی نئی آئی تھی، لوگوں نے سی ڈی چلانی شروع کی تھی. اب تو میں نے ایک سی ڈی لی جس میں 100 گھنٹے کی آڈیو ریکارڈنگ تھی، قرآن کریم ہی کی تھی شاید وہ. میں نے کہا یار یہ میرے لیے چیلنج ہے، اس نے کیسے 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی ہے. میں بھی اگر علامہ صاحب کی کوئی چیز 100 گھنٹے کی کر لوں تو کتنا بڑا کام ہوگا یہ. اب مجھے پلے کچھ نہیں، میرا استاد کوئی نہیں، میری نالج کچھ نہیں، پتہ نہیں. میں نے کباڑ کی کتابوں سے ڈھونڈنا شروع کیا، یا اللہ میاں مجھے کس کے بارے میں انفارمیشن ملے. وہ اتنی ہائی لیول کی کتابیں ملی کہ آڈیو شاڈیو کی میرے پلے ککھ نہ پڑا. پتہ نہیں، پھر کرتے کرتے میرے ہاتھ میں ایک سافٹ ویئر آ گیا جو کہ MP3 بناتا تھا. تو وہ میں نے استعمال کیا تو میں تو پھر چھلانگیں ماروں، یہ کیا بن گیا. تو میں نے اس کو پھر اپنے چودھری نثار صاحب کو کہا بھائی ادارے کو دکھاؤ یہ چیز میں نے جو بنائی ہے. خیر وہ لائے تو اس وقت تو کسی کے سمجھ نہیں آئی یہ کس کام کی ہے کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جی ہو گئی. تو پر میں نے کہا میں ہمت نہیں ہارتا، یہ اب چیز بنی ہے نا یہ ڈسٹریبیوٹ کروں گا. تو اس دور میں وہ میرے پاس یعنی چھوٹا سا کمپیوٹر تھا، جو آج کل تو خیر بڑے ایڈوانس آ گئے نا، وہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا لیکن وہ آڈیو ریکارڈنگ کر لیتا تھا. تو اس میں ہارڈ ڈرائیو بھی نہیں تھی. سی ڈی کے ذریعے سی ڈی پلیئر ہوتے تھے، اور سی ڈی پلیئر جو آپ کو وہی سی ڈی پہ کاپی کر دیتا تھا. تو وہ اس طریقے سے میں نے چیزوں کو آڈیو کو 100 گھنٹے کی آڈیو کو یعنی 60 درس ایک سی ڈی پر آتے تھے، ان کو محفوظ کیا. اس طریقے سے سارا سسٹم جو تھا نا وہ محفوظ ہو گیا. تو پھر میں نے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا، بلکہ اس کے ساتھ پھر میں نے آہستہ آہستہ ویڈیو پر بھی آیا. میں نے کہا میں خالی یہ نہیں کروں گا، میں ویڈیو بھی کروں گا. تو جب میں نے اس کو ویڈیو کی ریکارڈنگ شروع کی تو وہ بھی الگ ویڈیو ریکارڈنگ بہت بڑی جگہ لیتی ہے، لیکن اس کو بھی میں نے پھر تھوڑا سا لو لیول کر کے نا وہ ریکارڈ کیا میں نے اس کو. اور اس کے ساتھ پھر اسی سسٹم کو آگے بڑھاتے ہوئے اب دیکھو نا ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، چیزیں آگے چل رہی ہیں. تو اب اس کے بعد آگے انٹرنیٹ آیا. تو بھائی میں نے کہا بھائی یہ دنیا جو اس ویب سائٹیں بناتی ہے یا کیا کچھ کرتی ہے، تو میں اس تعلیم کو کیوں نہ ویب سائٹ پہ ڈالوں. تو میں نے پھر یہ ویب سائٹ بھی بنائی ایک اپنے طور پر چھوٹی سی. تو وہ ویب سائٹ جو تھی اس پہ میں نے یہ چیزیں ڈالنی شروع کی، ویڈیو آڈیو ڈالی شروع کری. تو بڑا تہلکہ مچ گیا یار یہ پرویزہ کی آڈیو تو چلو تھی، یہ ویڈیو کدھر سے آ گئی. تو بڑا اپریشیٹ ہوا. مجھے لنڈن بزم نے ای میل بھیجا، اور ایک مجھے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کسی نے ای میل میں، وہاں کے جو مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہاں کے جو نمائندہ تھے نا لنڈن بزم کے، اس نے کہا عابد دنیا کے جرنیلوں کو 3 سٹار ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں، میں تمہیں 10 سٹار دیتا ہوں. یہ الفاظ آج تک میرے ذہن میں ہیں. تو وہ ترقی مطلب ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ. اور یہ بڑا ذریعہ تھا ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان چیزوں کو آگے بڑھانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا. انٹرنیٹ ایک دھماکہ خیز چیز ہے، یہ حکومتیں بھی بدل کر سکتا ہے، یہ مذہب میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے، یہ ذہنوں کو بدل سکتا ہے. اس کا استعمال بے پناہ طور پر ہمیں کرنا پڑے گا، اور ہو رہا ہے. یہ بات نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے وہ. بہرحال وہ ویب سائٹ بھی بن گئی. ویب سائٹ پہ میرے ایک کوئی خیر خواہ اس نے دیکھا یار یہ ایک اس میں ڈالتا ہے، یہ اس میں پھر بدلی کرتا ہے، پھر ایک ویب سائٹ اس میں ایک ویڈیو ڈالتا ہے. تو اس نے کہا یار یہ میرے ساتھ اس نے چیٹ کی کہ بھئی آپ یہ کتنی جو ہے کیوں زیادہ کیوں نہیں ڈالتے ہو. میں نے کہا یہ پیسے جو ہیں اس کے کون دے گا بھائی، آپ میرے سے فرمائش کر رہے ہو، شکر کرو میں نے ایک ڈالی ہوئی کچھ تو پریزنٹ کر رہا ہوں نا. انہوں نے کہا کتنی اسپیس چاہیے تمہیں. میں نے کہا دیو نا جتنی دینی ہے. اس نے اتنی مہربانی کی، سرور اس کا اپنا تھا، انہوں نے کہا لیو بھائی جتنی ڈالنی ہے ڈال. پھر میں نے سرور چینج کیا، اس کے سرور پہ گیا اور اتنی ڈالی، وہ کہتا ہے بس کر یار تھوڑی کم کر. لیکن وہ اتنا بڑا ڈاٹا اس میں چلا گیا کہ پتہ نہیں کتنا کچھ میں نے اس میں ڈالا اور پریزنٹ کر دیا، ورلڈ وائڈ وہ چیز چلی گئی. تو پھر وہ تو چیزیں آئی. اس کے بعد دیکھو ٹیکنالوجی نے پھر اضافہ کیا، وہ آگے بڑھ گئی، یوٹیوب وغیرہ آ گئے. تو اب کیا کرتا میں کہ بھئی ویب سائٹ بھی بنا لی، سیڈیاں بن گئیں، MP3 بن گئی، MP4 بن گئی. تو یوٹیوب پہ کیسے جایا جائے. پھر یوٹیوب کا ایک چینل بنایا، اس پہ پھر یہ چیزیں جو بنی ہوئی ہیں وہ ساری اس وقت ایک پرویز درس کے نام سے چینل ہے میرا، جس پہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں اور ایزیلی مفت میں آپ کے گھر میں ایک کلک کے فاصلے پر آپ سے ہوتی ہیں چیزیں. آپ موبائل پہ دیکھو، آپ اس پہ دیکھو، کمپیوٹر پہ دیکھو، آپ ڈاؤن لوڈ کر لو، ساری چیز فیسلٹیز آپ کو مل جاتی ہیں.
تو اب یہ یوٹیوب پر کیا کچھ آیا، یوٹیوب پر لانے کے لیے پرویز صاحب کے جتنے درس تھے اس کی آڈیو کی کریکشن یا اپ ڈیٹنگ یا اس کی نوائز ریڈکشن کا بھی کام میں نے خود کیا۔ پرویز صاحب کے لیکچرز جو ہے نا یہ تقریباً 600 کیسٹس پر ہے یا 600 لیکچرز بنتے ہیں یہ، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک۔ تو یہ ان ساروں کا آڈیو کی امپروومنٹ وہ کرنا، اور یہ چونکہ ان کی زندگی میں وہ آڈیو اتنی اچھی نہیں تھی، کیسٹس پر بھی اتنی اچھی نہیں تھی وہ تو، لیکن یہ سافٹ ویئر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑی سی آڈیو کو امپروو کر لیتے ہیں، اس کی کوالٹی کو امپروو کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ اس کی آڈیو کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، لوگوں نے کیسٹ پر سننا ہی چھوڑ دیا تھا، یار سمجھ نہیں آتی ہے، ویڈیو دیکھتے تھے زیادہ۔ اس دور میں یہ ویڈیو بن چکی ہوئی تھی پرویز صاحب کی، تو وہ ویڈیو آتی تھی اور لوگ اپنے درسوں وغیرہ میں یا بزموں میں ویڈیو لگاتے تھے، تو آڈیو لگاتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ اس کی آواز صاف نہیں ہے۔ تو اب جب آواز میں نے کوشش کی کلیئر کرنے کی تو کافی سمجھ میں آ گئی، وہ آڈیبل ہو گئی۔ تو اب آڈیو تو بن گئی، چلو وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دی، MP3 دے دی دنیا کو، سیڈیاں کاپی کر کر کے بھی میں دیتا رہا، سیڈیاں بناتا رہا یا دوسرے انداز میں دیتا رہا۔ لیکن پھر ایک اور بات سمجھ میں آئی، میں نے ایک آڈیو بک کے طریقے سے بنانا شروع کیا تھا سلیم کے نام خطوط اور نظام ربوبیت کو۔ تو وہ سلیم کے نام خطوط جو ہے، میں نے کہا یہ اس کو میں آڈیو بک کی صورت میں بناؤں گا۔ تو میں نے اپنے ایک ساتھی تھا میرا کولیگ، اس نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا، تو وہ میں نے کہا یار مجھے آواز چاہیے، آپ مہربانی کر اس کو پڑھ دو۔ یہ خیر وہ اس نے، چونکہ پرویز صاحب کو میں نے اس کو تھوڑا سا پڑھایا ہوا تھا تو وہ سمجھ گیا بات کو، تو اس کا آواز بہت اچھی تھی، تو اس نے وہ پڑھا اور اتنا کامیاب اس کا لہجہ تھا یا آواز تھی کہ میں تو کہا یہ ریڈیو پاکستان سے بول رہا ہے یار، تو ویسے تو بات کرتے سمجھ نہیں آتی ہے لیکن جب ریکارڈنگ کرتا ہے تو اتنی پیاری آواز آتی ہے۔ تو میں نے اس سے وہ پوری کتاب 3 جلدیں اس کو پڑھنے کے لیے دیں، اس سے پھر وہ اس کی آڈیو بک بنائی۔ لیکن وہ آڈیو بک وہ اسکرین رول کرتی تھی تاکہ اب اوپر صفحہ چلتا جاتا تھا اور آواز کے ساتھ میچ ہوتا جاتا تھا۔ تو خیر بہرحال وہ بھی میں نے کہا چلو یہ آڈیو بک کی فارم میں آ گئی نا، اب جو آواز کی کمزوری وغیرہ ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، یہ دیکھنے سے بھی تو کور ہو جائے گا نا۔ تو پہلی آڈیو بک بنائی میں نے۔ اب جب وہ بنی تو پھر میں نے کہا یار یہ تو بندے کے ساتھ تو آڈیو بک بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اشرف ظفر صاحب کو، جو کام انہوں نے کیا اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے یہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا، ہم نہیں دے سکتے۔ تو ان کی جب یہ کتابیں دروس القرآن سامنے آئیں تو میں نے کہا یار اس کا ٹیکسٹ مجھے دے دو، آپ مہربانی کرو۔ تو وہ ٹیکسٹ جب میں نے لیا تو اس کو پھر میں نے علامہ صاحب کی آواز کے ساتھ ملا کے اس کو جب آڈیو بک بنائی تو وہ آڈیو بک ایسے بنتی ہے کہ 5 لائنیں ایک صفحے پر آتی ہیں، تو وہ بڑی اسکرین، بڑے الفاظ آتے ہیں، ایزیلی ریڈیبل ہوتا ہے، بزرگ آدمی بھی اس کو آرام سے پڑھ سکتا ہے، موبائل پہ بھی 5 لائنیں آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پورا پیج دیں گے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو۔ آڈیو بک تو بن گئی آپ کی لیکن پڑھے گا کون؟ تو اس کے لیے پھر یہ جو تھا میں نے 5 لائنوں کی اس کے وہ جو ٹیکسٹ تھا اس کے پیسز کیے، ٹکڑے بنائے، اس کے صفحے بنائے، پھر صفحوں کو الٹایا، ہر جب سے ایک وہاں اینڈ تک پہنچتی تھی آواز تو اب صفحہ الٹا، پھر وہ اگلی آواز آگے تک میچ کرائی۔ بہت ڈیلیکیٹ کام تھا، مشکل تھا، لیکن بہرحال نہیں ہاں بندہ ہمت کرے، ہاتھ ڈال دے تو شروع کرے، ہو ہی جاتا ہے۔ تو اٹ ٹک اباؤٹ 5 years ٹو کمپلیٹ 114 صورتیں جو تھیں۔ تو الحمدللہ یہ تقریباً 5-6 مہینے ہوئے میں نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور یہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ لوگ جو خاص دیکھیں علامہ صاحب کی بیسک تعلیم جو ہے نا قرآن کریم کی سمجھانے کے لیے، وہ شروع کی جو آڈیو کیسٹس ہیں نا، یہ شروع کی جو صورتیں ان میں ہے، بعد میں بھی ٹھیک ہے وہ بھی قرآن کریم ہی ہے، لیکن بنیاد وہاں ڈل جاتی ہے جو وہاں سے سنے گا۔ تو لوگوں نے چھوڑ ہی دیا ہوا تھا وہاں سے سننا کہ آواز ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب یہ آڈیو بک بنی تو وہ آواز یا لکھا ہوا سامنے آنے سے بالکل نظریات کلیئر ہوتے چلے گئے کہ یار یہ بات اس طرح ہے اور اس کی آیت اس طرح ہے، اس کے یہ جو شعر پڑھا گیا وہ اس طرح ہے، تو وہ ساری باتیں آپ کے پاس لکھی ہوئی سامنے اوتھینٹک آ رہی ہیں، تو بہت معاملہ واضح ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جب کلیئر ہو گیا سارا کچھ کہ بھائی یہ چلو اب اس طرح یہ درس جو ہے
پبلک کے سامنے آ گئے اور یہ پھر یوٹیوب چینل پر بھی چلے گئے, وہاں سے دنیا دیکھ سکتی ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہے, پوری 114 صورتیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. تو جب یہ کام پروجیکٹ ہوا تو زندگی تو جوئیں رواں ہے نا, یہ رکتی نہیں ہے. تو پھر آگے آڈیو بکس بنانے کی سوچی کہ یار اب اس کو ایسا کریں کہ جو اپنا انگلش کی بکس ہیں, جناب کیا نام ہے, اعجاز رسول صاحب, وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی دنیا کو پہنچانے کے لیے انگلش میں بھی سامنے آنا چاہیے. یہ بہت بڑا میڈیا ہے یا بہت بڑا سورس ہے جو ہمیں ہماری بات کو آگے چلا سکتا ہے, ورلڈ وائڈ لے جا سکتا ہے. انگلش بڑی ضروری ہے, اس کو آگے لے جایا جائے. تو اب آڈیو بکس جب بنانی پڑی انگلش کی تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ ریڈر ہی نہ ملے. انگلش کون پڑھے گا اس کو, وہ لہجہ کہاں سے لائے گا انگریزوں والا. تو اللہ کا فضل ہوا کہ اس میں مجھے ایک سافٹ ویئر کہہ لیں یا آن لائن سروس ایسی مل گئی جو لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو ریڈ کرتا تھا, اور اس کا لب و لہجہ اتنا کلیئر, اتنا صاف تھا, وہ یعنی میکینیکل انداز نظر نہیں آتا تھا اس میں کہ یہ مشین بول رہی ہے کوئی. اس کا یعنی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ چیزیں بھی امپروو ہوئی ہیں نا, تو مجھے بڑی خوشی, یار یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ بول رہا ہے مشین بول رہی ہے. تو میں نے اس کو پھر 15-16 کتابوں کو اس وقت تک میں مکمل کر چکا ہوں آڈیو بک کی صورت میں, انگلش کی جو ہیں, اور مطلب ان کو پھر اپلوڈ کر دیا گیا یوٹیوب پر چینل. پھر میں دہرا دیتا ہوں, پرویز درس چینل پر, پرویز PARWEZ اسپیس درس, اس پر اپلوڈ ہو گیا. اس کے ساتھ پھر اب اردو کا بھی سلسلہ ساتھ چلانا ہے ہم نے. تو اردو کی بکس میں نے عرض کیا پہلے کہ سلیم کا نام خطوط, اور یہ تو کسی نہ کسی انداز میں آ ہی گئی ہیں. تو پھر یہ میں نے بندے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ یار کوئی اردو پڑھنے والا بندہ مل جائے جو جس کی عربی بھی ٹھیک ہو, جس کی فارسی بھی کوئی ٹھیک ہو. تو وہ پھر ایک صاحب مجھے مل گئے, ایسے رحیم نام ہے ان کا. تو میں نے ان سے کہا یار پہلے زبان بھی ہو, لہجہ بھی آپ کا ٹھیک لگ رہا ہے, مہربانی کرو میرے ساتھ یہ تعاون کرو تھوڑا سا. بہرحال وہ مان گئے اور انہوں نے یہ کام ساری ریکارڈنگ پائے تکمیل تک پہنچا کے میرے ساتھ تعاون کر کے چلتے رہے, اور یہ مکمل ہوا. اور اس طرح یہ کتاب التقدیر اردو میں یہ بھی آڈیو بک کی صورت میں یوٹیوب پر اویلیبل ہے. تو باقی بھی اس سلسلہ میں کوشش کروں گا آگے چلتا رہے, بات بنتی رہے, بندہ کوئی مناسب مل جائے تو سلسلہ آگے بڑھے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب کہاں تک, یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں, آگے بھی انشاءاللہ کچھ کریں گے, چلیں گے. ہمت مردہ مدد خدا.